آپ کے مثانے اور جگر میں گرمی ٹھہر چکی ہے، یہ جو محاورہ ہے نا، یہ اکثر حکماء حضرات استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جگر اور مثانے میں گرمی نہیں ٹھہرتی۔ آپ کے جسم کے اوپر گرمی کی علامات ہو سکتی ہیں، جگر اور مثانے میں گرمی رک ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے جسم کا جو نظام ہے وہ پیشاب کے ساتھ اس کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ گرمی یا سردی اگر زیادتی ہو جائے گی تو وہ رک نہیں سکتی، لیکن آپ کے مکمل جسم پر وہ اثر انداز ضرور ہوگی۔ اگر آپ کو گرمی کی علامات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر جو گرمی کی علامات ہیں، مثلا ہاتھ پاؤں کی جلن، چہرے پر بہت زیادہ پسینہ آنا، ہاتھوں میں پسینہ آنا، بھوک کا نہ لگنا اور بہت زیادہ گرمی لگنا، پیاس کی شدت ہونا، یہ علامات گرمی کی ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو آپ کے جسم میں آپ کا جو جسمانی نظام ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، آپ کے جسم میں گرمی زیادہ ہے، تو اس کا علاج ممکن ہے۔ جگر اور مثانے میں گرمی نہیں ٹھہرتی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسی علامات ہیں تو آپ نے کسی بھی اچھے سے پنساری کی شاپ سے یہ چیزیں لے لینی ہیں، ان کو آپ گھر میں بنائیں، سمپل سا نسخہ ہے، اس کو بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت اگر وہ بڑھ چکا ہے، گرمی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ سندل سفید جو ہے وہ 1 نمبر والی سری لنکن آتی ہے یا انڈین آتی ہے، یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ تبا شیر 20 گرام لینی ہے۔ الائچی خرد 20 گرام۔ گوند ککر جو ہے سوڈانی والی وہ 30 گرام لینی ہے۔ سلیارہ 30 گرام۔ تبا شیر مصری کوزہ جو ہے وہ 100 گرام۔ ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک پیس کر رکھ لینا ہے۔ یہ صفوف آپ نے صبح و نہار منہ دہی کا جو بورا ہوتا ہے نا، وہ 1 یا 2 گلاس بنا کر اس کے اندر 1 چمچ ڈال کر یہ آپ نے پی لینا ہے۔ اس کے بعد 1 گھنٹہ بعد آپ ناشتہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت اگر بڑھ چکا ہے، آپ کو گرمی کی علامات ہیں، تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی جو گرمی کی علامات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس نسخے کو استعمال کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم محمد احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔